لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس محفل میں بھی نہیں گئے، ایسے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں سے کھڑے ہو کر کے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اللہ نے ایسا جمال دیا کہ صحابی ایک نظر چاند پہ ڈال رہے ہیں، 14ویں چاند پہ، اور ایک نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ، کہ آپ جیسا تو کوئی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کوئی، اور آپ تو ایسے پیدا ہو گئے گویا کہ آپ جیسے چاہ رہے تھے تو ویسے اللہ نے آپ کے پیدا کر ڈالا. تو بہرحال حقیقی فلاح کس میں ہے؟ اس جماعت میں ہے جس جماعت کا ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا. تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن دے کر ہمیں وہ جماعت سمجھائی کہ یہ وہ جماعت ہے، ان صفات والی جماعت ہے، حقیقی فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں. ان کے پیچھے چل پڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان جیسے بن جاؤ گے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ہم نے 2 باتیں اور اللہ سے کہی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی ان کا راستہ دکھانا جو مغضوب بنے اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے، جن پہ غصہ ہوا، جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ نہ دکھانا. تو اللہ نے تینوں جماعتوں کا تذکرہ کر دیا شروع میں، 20 آیات میں اللہ نے سب بتا دیا کہ کون. ایک جماعت ہے مومنوں کی جماعت ہے، پھر ایک جماعت ہے کفار کی، اس کے 2 حصے ہیں، ان کی 2 جماعتیں آگے بن گئی. اللہ نے جو کافر تھے ان کا 2 آیات میں تذکرہ کیا، اور جو منافق تھے ان کا 13 آیات میں تذکرہ کیا. 20 آیات ہیں جن میں سے 5 آیات کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کی. اور پھر جو ہے 2 آیات ہیں کافروں کی، انہوں کا نہیں ماننا. لوگوں کو پتہ ہے نا، اب ایک بندہ جو ہے مثال دے رہی ہوں کہ ایک بندہ جو ہے خنزیر کے گوشت پہ لیبل لگا کر کے یہ بکری کا ہے بیچ رہا ہے، اور ایک بکری ہی خنزیر کا ہی بیچ رہا ہے، اس نے لیبل بھی لگایا ہوا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے. تو اب جو ہے کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ جس نے خنزیر کا لکھ دیا، جس نے نہیں لینا وہ نہیں لے گا، بچے گا نا. اور جس نے خنزیر کا بیچتے ہوئے اوپر لیبل کیا لگایا بکری کا ہے، تو وہاں تو بندہ پھنس جائے گا نا، وہاں پہ بکری کا سمجھ کر کے خنزیر کا گوشت لے لے گا. تو یہ حالت ہوتی ہے منافقین کی کہ اندر سے وہ کچھ ہوتے ہیں، باہر سے وہ کچھ ہوتے ہیں، ان سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال بہت زیادہ تفصیل ہو جاتی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے یہ بات، علیہم ان پر، انذرتہم چاہے آپ ڈرائیں ان کو، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا. یہ ایسے کفار کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا جن کا خاتمہ کفر پہ ہی ہونا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا. اب کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں محسن کے احسانات کو چھپانا. اب دیکھیں جو ہوتا ہے نا ناشکری کو بھی کفر کہتے ہیں، کیونکہ وہ محسن کے، حدیث مبارکہ میں ناشکرے کو بھی کافر کہا گیا ہے نا، کفر کے الفاظ آئے ہیں ناشکرے کے لیے. تو کیوں آئے؟ کیونکہ کفر کا اصل معنی ہے محسن کے احسانات کو چھپانا. اچھا، یہاں انذار کا لفظ آیا ہے، انذار کا مطلب ہوتا ہے یہاں ڈرانا ہے نا، چاہے آپ انہیں ڈرائیں. تو یہ کون سا والا ڈرانا ہے؟ جیسے باپ شفقت کے طور پہ بچوں کو ڈراتا ہے، یہ وہ والا ڈر نہیں ہے جیسے سانپ بچھو سے ڈر ہوتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صفت بیان کی تو نذیر فرمایا. نذیر یعنی ایسے ڈراتے ہیں جو محبت سے، پیار سے، کہ کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ، اس طرح کا ڈرانا، آخرت کی بارے میں آیات سنا کر کے، اور ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے کہ کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤ. تو یہ انذار شفقت بھرا ڈرانا ہے. اور ادھر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں بہت اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان کا خاتمہ بشر یعنی کفر پہ خاتمہ ہونا یقینی تھا، اللہ نے لا یؤمنون کے ذریعے بتا بھی دیا کہ نہیں ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تبلیغ سے نہیں روکا کہ آپ انہیں
یہ کہاں چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ انہیں تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، وہ ضائع ہیں بس چھوڑ دیں، یہ نہیں ڈرایا، کیونکہ ان کا اپنا فعل ہے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے۔ پتہ چلا کہ کوئی بالکل ایک بات بھی نہ مانے، کسی محفل میں کوئی ایک بات کسی کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی نہ دیکھیں تو بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ آپ کی محنت کا آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ جو جتنا مانے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، جو جتنا سمجھائے گا اس کو اتنا ملے گا۔ سب کو اپنے اپنے اعمال کا، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ جیسا ایک حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ بیٹھے ہوئے نہر کے کنارے پہ، تو بچھو نہر میں ہے تو اسے بار بار پکڑ کر کے تو سائڈ پہ کر رہا ہے، وہ پھر ڈنگ مار رہا، اندر جا رہا، پھر پکڑ کے باہر کر رہا ہے، اور پھر وہ ڈنگ مار کر کے اندر جا رہا، تو کوئی پاس کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ ٹھہر بھی نہیں رہا اور اندر جا رہا ہے اور آپ کو بار بار تکلیف بھی دے رہا ہے، آپ پھر اسے پکڑ کے باہر کر رہے ہیں۔ کہتے میں یہ سوچ رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ حشرات الارض ہو کر کے اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا، میں اشرف المخلوقات ہو کر کے باز آ جاؤں، وہ بری عادت سے باز نہیں آ رہا، میں اچھی عادت چھوڑ بیٹھوں اس کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم نے جہاں تک ہو سکے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ یہی ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکا نہیں گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ رب العزت نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ یہاں مہر کے بارے میں دل اور کان کا تذکرہ کیا، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، جب آنکھوں کی بات آئی تو پردے کی بات آئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ جب کان اور آنکھ کا، دل کا تذکرہ ہے تو کیا کہا، ختم، مہر لگا دی۔ تو مہر لگا دینے کا مطلب ہے بالکل بند کر لینا کہ باہر سے آنے والی کوئی چیز کسی سمت سے بھی نہ آ سکے، کیونکہ دل میں بھی ہر سمت سے آ سکتی ہے، کان میں بھی۔ اب ہم بیٹھے ہوں، کہیں سے بھی آواز آئے، چاہے ہم ادھر مڑے ہوں ادھر مڑے ہوں، آواز آئے گی نا، ہر طرف سے کان میں آواز آتی ہے، دل میں بھی اسی طرح ہر سمت سے بات داخل ہو جاتی۔ لیکن آنکھ میں کوئی چیز دیکھنے یا جانے کے لیے صرف سامنے کی سمت استعمال ہوتی ہے، اس لیے کان اور دل کے لیے ختم کا لفظ آیا اور آنکھ کے لیے پردے کا لفظ آیا کہ ایک پردہ ہی ہو گیا تو بہت ہے، سامنے کی نہیں آئے گی، اس کے لیے آنکھ کے لیے ختم کی ضرورت مہر کی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک یہ بھی بات ہے کہ جب اللہ نے ہی مہر لگا دی تو پھر انہوں نے ہدایت کی راہ پہ آنا کیسے تھا؟ تو سورہ مطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ران کا لفظ ہے، رین کسے کہتے ہیں؟ ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اگر معافی مانگ لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے، جو گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو نقطے لگتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بندے نے ابتدا کی ہے نا، یہ معافی نہیں مانگ رہا ورنہ صاف ہو جائے۔ یہ رین کب بنتا ہے؟ جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ نے استعداد دی ہوتی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایک فطرت پہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایسی استعداد رکھتی ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کتابیں اور انبیاء نہ بھی آتے تو اللہ نے ایسی صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ کائنات کو دیکھ کے ہی اللہ کو پہچان لیتا، دن رات کے آنے سے، اپنی پیدائش سے، بہت سی باتوں سے خود ہی اللہ کو پہچان لیتا، لیکن وہ استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ اس استعداد پہ مہر لگا دینے کو ختم کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے اپنی استعداد کو برباد کر دیا گناہ کر کے، کالے نقطے ڈل ڈل کے، تو پورا دل جب کالا ہوا وہ رین بنا تو اس میں اب صلاحیت باقی نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت ہی سارے افعال کے خالق ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے مہر کا تذکرہ فرمایا کہ بھئی اب استعداد قابل نہیں رہی تو اس کے اوپر مہر لگ گئی، اب اندر کچھ جا نہیں سکتا۔ اچھا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول، بعض کہتے ہیں۔ اب یہ سارا تذکرہ منافقین کے بارے میں ہے، پہلے مومنین کا تذکرہ تھا، متقین کا، پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ تھا، پھر اب 13 آیات میں کس کا تذکرہ ہے؟ منافقین کا۔ اب اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول، بعض کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے۔
یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ منافقین ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ، اور کیونکہ اللہ پہ بھی مشرکین بھی اللہ کو اپنی جگہ مانتے ہیں اور آخرت پہ بھی مانتے ہیں، وہ کیا ساتھ اللہ کے شرک کرتے کہ بتوں کو بھی مان لیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اللہ رب العزت کو مانتے تھے اور آخرت پہ بھی یقین کرتے تھے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخرت کا عقیدہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کو آخرت پہ مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے، اور ماننے کا معیار کیا ہے، جس طرح صحابہ نے مانا آخرت کا انقلابی عقیدہ، جس طرح صحابہ مانتے تھے آخرت کے عقیدے کو، اس طرح نہیں مانا۔ اب یہ اللہ کو مانتے ہیں تو یہ جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے نا، کیوں؟ یہ ساتھ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ماننا تو نہ ہوا، اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی مان رہے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن آخرت کا جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، آخرت آئے گی لیکن اللہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈالے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اپنے بیٹوں کو کون جہنم میں ڈالتا ہے؟ اپنے پیاروں کو کون جہنم میں ڈالتا ہے؟ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ عقیدہ توحید بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، اپنے حساب سے مان رہے ہیں، اور عقیدہ آخرت بھی ٹھیک نہیں ہے، اپنے حساب سے مان رہے ہیں، اور بیچ میں عقیدہ رسالت کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں تھے، سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ اور یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیں، کیونکہ اللہ کو ایک حساب سے مانتے بھی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو دھوکہ دینا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اللہ شان بیان کر رہے ہیں کہ میرے نبی کو دھوکہ دینے والے یوں نہ سمجھے اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ مجھے در حقیقت دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، اور مجھے کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ اور اس کے ایمان والوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو۔ اپنے آپ کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی وہ کر رہے ہیں، وقتی اگر فائدہ بھی ہے، وقتی اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ گل مل کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ان کی باتیں کفار تک لے جاتے ہیں، وہاں ان کو کامیابی مل رہی ہے، ادھر مال غنیمت ملا تو ادھر بھی مل گیا، کافروں کو کچھ ملا تو ادھر بھی مل گیا ہے، دو طرفہ عیش مل رہی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ انجام۔ انجام اصل کیا ہوتا ہے؟ انجام۔ اب انجام کیسا ہے اس چیز کو نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، دو طرفہ میں محنت کر رہے ہیں، دو طرفہ یعنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اپنے انجام سے ناواقف ہیں، اپنا انجام خراب کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ظاہری طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا نقصان نہیں کر رہے، انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا انجام خراب کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ روحانی بیماری، ایک تو بد عقیدگی کی کہ ان کا عقیدہ ٹھیک، اگر عقیدہ توحید مان رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، آخرت مان رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، تو یہ ان کی بیماری ہے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے بڑی اور گندی بیماری ہے عقیدہ ٹھیک نہ ہونا، کیونکہ اگر یہ بیماری لگ گئی ہماری دنیا بھی برباد، ہماری آخرت بھی بیماری۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ ان کے اندر مسلمانوں کا حسد ہے کہ کامیاب نہ ہوں، کامیاب نہ ہوں، اور یہ ایسی بیماری ہے جو صرف روحانی نہیں ہے، کڑ کڑ کے بندہ جسمانی طور پہ بھی ختم ہو جاتا ہے، روح بھی ختم، جسم بھی ختم۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے۔ اور تیسری بیماری کیا ہے؟ کہ ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جو غلط کام کرتا ہے وہ کتنا ڈر رہا ہوتا ہے کہ کھل نہ جائے میرا پول، تو یہ جو خطرہ ہوتا ہے نا، یہ بھی روحانی اور جسمانی دونوں طور پہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، کافروں کے ساتھ ہیں۔ یہ کتنی سخت بیماری ہے، اللہ فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں، کہ دن بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ترقی مل رہی ہے اور ان کا حسد بڑھتا جا رہا ہے، حسد بڑھ رہا ہے نا، بیماری بڑھ رہی ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم. دیکھیں کافروں کے لیے عذاب عظیم آیا، بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا ان کا عذاب ہے. اور کیا بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. یہ جھوٹ اتنی گندی بیماری ہے کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جہاں کہا نا بتوں سے بچو، بت پرستی سے بچو، وہاں ہی کہا جھوٹ سے بچو. ایک جیسا، جیسے نبی کی شان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کلمے میں اللہ کا تذکرہ کیا، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ نبی کی ایک شان ہے نا. اسی طرح بت پرستی کی برائی کتنی گندی برائی ہے. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اچھا تو یہ جھوٹ جو ہے ان کے اندر تھا. ایک جھوٹ تو یہ بولتے تھے کہ بھائی ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں تھے. دوسرا یہ کہتے تھے ہم اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لائے، اصل میں وہ ایمان نہیں تھا. یہ ان کا جھوٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہا انہوں نے، کہتے وہ کہ بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. یہ انما لفظ نظر آ رہا ہے، انما کس کے لیے ہوتا ہے؟ حصر کے لیے. حصر کسے کہتے ہیں؟ محصور کر لیا کہ یہی ہیں. جیسے ایّا کا مطلب تھا نا خاص، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح انما جو لفظ ہوتا ہے حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہی اصلاح کرنے والے، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. ساری اصلاح ہمارے اندر ہی بند ہے، ہم ہی کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہ فسادی ہیں، وہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے. اب یہاں بات سمجھیے گا، وہ جب انہیں یعنی کوئی کہتا نا جو ان کے سے ہمدردی رکھتے یہ وہ، کہ انہیں اندر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ و فساد مچا رہے ہیں. غریب مسلمان جو تھے ان سے بات کر بھی لیتے تھے، وہ دوسرے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے ان سے ایسی بات بھی نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی، ہمارا پول کھل جائے گا. تو جو انہیں ہمدردی کے طور پہ کہتا نا کہ تم جو کام کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ فتنہ و فساد ہے، یہ زمین میں تم فساد برپا کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم درستی کر رہے ہیں، ہم یعنی کہ ادھر کی بات ادھر پہنچا کر کے یعنی کافروں کو یعنی بعض دفعہ لڑائی رکوا دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں. یہ تو مطلب کون سا، وہ حقیقت میں وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے جو زمین میں فساد کے نام سے جانے جاتے ہیں. مثلا چوری کرنا، زنا کرنا، ڈکیتی، شراب نوشی، اس طرح کے کام وہ نہیں کرتے تھے. ان چیزوں کو کہتے ہیں نا زمین میں فساد برپا کرنا. اس لیے وہ انکار کر دیتے تھے کہ ہم فساد نہیں کرتے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو پھر یعنی کہ ان کے نفاق کی وجہ سے عقل ایسی تھی کہ عیب کو ہنر اور ہنر کو عیب کہتے تھے. ان کا عیب تھا فتنہ و فساد مچانا، وہ اس کو ہنر کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب ایمان پیش کیا جاتا کہ ان کے جیسا ایمان لے آؤ، ہنر پیش کیا جاتا تو وہ کیا کہتے یہ بے وقوف ہے. ان کے ہنر کو عیب کہتے اور عیب کو ہنر کہتے. سارے سو رہے ہیں نا. بہت اہم باتیں یا تفصیل سے نہ بیان کروں. اچھا ان کا ایک فساد ہوتا ہے جس پہ عدالتیں قائم کی گئی ہیں، چوری کر لی تو وہ ہم سزا مل گئی. لیکن ان کا فتنہ و فساد ایسا تھا جیسا اندر کا، جس پہ کوئی وہ جیسا کیا ہے ادھر کی بات ادھر لگا دی، جیسے چغلی ہوتی ہے، جیسے حسد ہوتا ہے. اس پہ تو قانونی سزائیں نہیں نہ ملتی، لیکن فساد کیسا برپا ہوتا ہے، کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں کیسے. تو ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں، مصلح کہتے ہیں. اب قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ فسادی کون ہے اور مصلح کون ہے. یعنی یہاں قول کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا. ایک بندہ ذاتی طور پہ کہے کہ میں چور نہیں ہوں، لیکن اس کے کام کو دیکھا جائے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں. تو اس کے قول کو مانا نہیں جائے گا بلکہ اس کے فعل پہ نظر رکھی جائے گی. تو یہاں بھی ان کے قول کو نہیں دیکھا جائے گا، ان کے افعال کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ان سے ایمان لے آؤ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ کرام، تو قالو کہتے انؤمنو، کیا ایمان لے آئے ہم،
कमा आमन सुफहा, जैसा कि बेवकूफ़ ईमान ले आए, नाउज़ बिल्ला, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक हुमुस सुफहा, वही बेवकूफ़ है। ये सारे जवाब उनको अल्लाह दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि अल्लाह अपने वलियों की, अल्लाह अपने अंबिया की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने बेवकूफ़ कहा, अल्लाह फरमा रहे यही बेवकूफ़। जैसे एक होता है ना, किसी बच्चे को कोई बात कहें तो माँ कहती है नहीं मेरा नहीं, आप ही ऐसे हो, आप ही ऐसे, क्योंकि वो दुखी हो जाती है कि मेरे बेटे को कमा मुझे कह डालो, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी न कहना। तो अल्लाह कह रहे हैं यही बेवकूफ़ है, वलाकिन ला यशऊरून वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जानते नहीं हैं। वइज़ा लकुल्लज़ीना, और जब मिलते उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, कालू कहते आमन्ना, ईमान लाए हम, यही उनका नफाक था। इधर ईमान वालों से मिलते तो हम ईमान लाए, वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब इलादा होते अपने शैतानों की तरफ, यानी अपने सरदारों की तरफ, अपने साथियों काफर साथियों की तरफ, तो कालू इन्ना माकुम, उनको जाके कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। कालू कहते इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो इस्तेहज़ा करने वाले, हम उनको का तो तमस्खुर उड़ा रहे थे, हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, यूं ही हम उन्हें कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, असल में हम आपके साथ हैं। अल्लाह ने बिल्कुल वही अल्फाज इस्तेमाल करके, क्योंकि ये तमस्खुर वाला अंदाज़ रखते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बदल में जो उनका सज़ा देनी थी, उस सज़ा को तमस्खुर फरमाया अल्लाह ने। अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह भी तमस्खुर कर रहे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। अल्फाज तो ऐसे नहीं कि अल्लाह भी इस्तेहज़ा कर रहे हैं उनके साथ, बिहिम, उनके साथ। अल्लाह का इस्तेहज़ा क्या है, अल्लाह का इस्तेहज़ा उनके साथ क्या है कि देखें ये कितना बड़ा एक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नफाक के बावजूद भी उनको ढील दे के कामयाबी दे रहे थे। इधर भी मिल रहा, उधर भी मिल रहा, इतनी ढील अल्लाह ने दी कि मज़ीद से मज़ीद तर मजबूत हो रहे थे। ये अल्लाह का इस्तेहज़ा है। अल्लाह का इस्तेहज़ा क्या है कि अल्लाह उन्हें ढील दे रहे थे कि और जमते चले जाएं, इधर भी कामयाबी दे रहे, उधर भी कामयाबी दे रहे, हर तरफ उनका पोल भी नहीं खुल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो आगे से आगे बढ़ रहे और ये नहीं समझ रहे कि हमारा होना क्या है अब। तो फिर जो है ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि वयमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम, वयमुद्दुहुम, और मोहलत देता है वो उनको, फ़ी तुग़यानिहिम, अपनी सरकशी में, यामहून, वो हैरान और सरगर्दान हैं। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, इश्तरऊ, जिन्होंने ख़रीद लिया, अज़्ज़लालता, गुमराही को, बिलहुदा, हदायत के बदले, फमा रबिहत, पस नहीं फ़ायदेमंद हुई, तिजारतुम, उनकी तिजारत, व मा कानू मुहतदीन, और नहीं थे वो हदायत पाने वाले। कि कैसी उन्होंने तिजारत की, इन्हें तिजारत का ढंग ही नहीं है कि सामने उतरता हुआ कुरान देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस देखी, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ी, सब हर चीज़ से वाक़फ़ियत रखते हुए, यानी एक बंदा सामान को अच्छी तरह जान रहा हो ना, और फिर सस्ते दामों बेच दे या नकली चीज़ के बदले असली चीज़ बेच दे, तो उसको क्या कहते हैं कि इसको इसकी तिजारत में फ़ायदा न दिया। इससे तो तिजारत का हुनर ही ना आया कि सारी खूबियाँ ही अपनी चीज़ की जान रहा था, फिर भी ऐसे ही बेच डाला। अपने मकान के बारे में इसे सब कुछ मालूम था, हाँ, कैसे मटीरियल लगा हुआ है, क्या कुछ था, सब पता था, फिर भी बेच डाला ऐसे। तो यही है कि इनकी तिजारत फ़ायदेमंद ना हुई कि ये सब कुछ जाने के बावजूद भी गलत सौदा कर बैठे, हदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली। मसलुहुम, उनकी मिसाल, का मसलिल्लज़ी, जैसे मिसाल उस शख्स की, इस्तौक़द नारा, जिसने जलाई आग, फलम्मा, पस जब, अज़ाअत, रोशन हो गया, मा हौलहु, जैसे माहौल कहते हैं ना, हम माहौल कहते हैं इर्द गिर्द, मा हौलहु, जो उसके इर्द गिर्द है, ज़हबल्लाहु, ले गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बिनूरिहिम, उनकी रोशनी को, वतरकहुम, और छोड़ दिया उनको, फ़ी ज़ुलुमातिन, अंधेरे में, अंधेरियों में, ज़्यादा अंधेरी, ला युबसिरून, वो नहीं देख सकते। एक मिसाल तो ये दी। फिर फरमाया सुम्मुम, गूंगे हैं, नहीं बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं, फ़हुम ला यरजून, बस वो नहीं लौट सकते। ऐसे हो गए। एक मिसाल दी। अब दूसरी मिसाल क्या, यानी ये मिसाल ऐसे दी कि जैसा एक बंदा है, उसने आग जलाई और देखा कि सब कुछ रोशन हो गया, हर चीज़ की रोशनी है, और फिर अल्लाह उसकी समात, बसारत, सब कुछ ख़त्म कर दे, वो अंधेरी में हो जाए। ऐसा ये मिसाल दी अल्लाह ने। एक मिसाल फिर मैं बात समझाती हूँ। एक मिसाल ये दी कि सब कुछ रोशन है लेकिन उसे नज़र कुछ भी नहीं, ना समात है, ना बसारत है, कुछ भी नहीं, ना सुन सक रहा, ना देख सक रहा।
او کا سیبن دوسری مثال یا جیسا بارش برسے من السمائی آسمان سے فی اس میں ظلمات اندھیریاں ہوں ورادن اور کڑک ہو و برقن اور بجلی ہو یجعلون ڈالتے ہیں وہ اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کیا تھا اس کا من الصواعق کڑک کی وجہ سے حذر الموت موت کے خوف سے موت کے ڈر سے کڑک کے ڈر سے واللہ اللہ رب العزت محیط احاطہ کرنے والے ہیں گھیرنے والے ہیں بالکافرین کافروں کو یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہوں کو کلما جب کبھی ازار روشن ہو گیا لہم ان کے لیے یعنی ان کے سارا کچھ تو مشو چلنے لگتے ہیں فی اس میں ویزا اظلم اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے علیم ان پہ قاموں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بجلی چمکتی ہے نا روشنی ہو جاتی ہے روشنی نظر آتی ہے تو چلنے لگتے ہیں جب بجلی کی چمک ختم ہوئی بالکل اندھیرا ہو گیا تو پھر ٹھہر جاتے ہیں ولو شاء اللہ اور اگر چاہے اللہ رب العزت لذهب بسمعهم وابصارهم البتہ لے جائے ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں کیونکہ ان کی بھی دو قسمیں تھیں منافقین کی بھی ایک وہ منافقین تھے جو پکے منافقین تھے ان کا اندر بالکل بھی اسلام کی طرف متوجہ نہیں تھا صرف زبان سے کہتے تھے پکے یعنی اسلام کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے لیے پہلی مثال ہے کہ ارد گرد سب کچھ روشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن اتر رہا سب ہر طرف روشنی روشنی نور ہی نور ہے لیکن ان کو نظر ککھ بھی نہیں آ رہا کچھ بھی کیونکہ بالکل آنکھیں ہیں ہی نہیں سماعت بصارت مکمل طور پہ ختم ہے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر میں اب ان کے اندر کچھ بھی جا ہی نہیں سکتا اور دوسرے وہ تھے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے نبی پہ وہی اترتے ہوئے دیکھتے ادھر ہو جاتے جب ادھر جاتے کافروں کی طرف ادھر ہو جاتے یعنی متذبذب رہتے ایک تو ہے نا ظاہری طور پہ متذبذب یہ دل سے بھی متذبذب تھے دل بھی نہ کامل ادھر تھا تو نہ کامل ادھر تھا کبھی کہتے کہ ہم مومن بن جائے پھر کافروں سے ڈرتے تو ادھر لگ جاتے پھر قرآن اترتے ہوئے دیکھتے پھر ادھر ہو جاتے تو ان کے بارے میں ہے کہ جب روشنی ہو جاتی ہے تو چلنے لگتے ہیں جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں جب مسلمانوں کے پاس تھوڑا نور نظر آتا ہے تو پھر تھوڑا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہو جاتے ہیں مسلمان لیکن جب پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ارادہ بدل دیتے ہیں تو یہ ان کافروں کی منافقوں کی مثال ہے جو ظاہری طور پہ ہی متذبذب نہیں تھے بلکہ ان کا باطن بھی متذبذب تھا پہلے بولے وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پہ آدھے ادھر تو آدھے ادھر تھے کبھی ادھر تو کبھی ادھر باطن ان کا ادھر ہی تھا کافروں کی طرف بس موت کے ڈر سے کانوں میں